السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج آپ کے سامنے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ دن تھا اور نہ انسان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش پیدا کیا۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث شریف سے نور محمدی کا حقیقتاً سب سے پہلے پیدا ہونا ثابت ہوا، کیونکہ جن چیزوں کے بارے میں احادیث میں پہلے پیدا ہونا آیا ہے، ان سب چیزوں کا نور محمدی کے بعد پیدا ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسری روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت ہی خاتم النبیین بن چکا تھا جس وقت یعنی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے گارے کی شکل میں تھے، یعنی ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کس وقت مل گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ چوتھی روایت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت مجھ سے نبوت کا عہد لیا گیا، کما قال تعالی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ۔ پانچویں روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، چھٹی روایت حضرت سہل بن صالح ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے پہلے ہونے کا درجہ کیسے حاصل ہو گیا، حالانکہ آپ علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے یعنی تمام روحوں کو عالم ارواح میں عہد لیتے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان سے یہ اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں سب سے پہلے بلا، یعنی کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے اول ہونے کا درجہ حاصل ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ روایات آپ کے سامنے بیان کی نور محمدی کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے متعلق روایات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل اللہ